اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ آج اسی عنوان کے ذیل میں ایک چیز جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ چیز یاد رکھیں آپ کہ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے زن ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام میں جو بھی انسان ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ پہلے روز سے ہی، پہلے دن سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، کوئی فرق نہیں رکھا مردوں اور عورتوں میں، مقام کے حساب سے، منزلت کے حساب سے۔ سب کو جب توحید کی دعوت دی، اللہ کی یگانگی کی دعوت دی اور خداوند متعال کے لیے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو آپ کامیاب ہو جائیں گے، تو امیر المومنین کے بعد سب سے پہلے جو خاتون جس نے اس پیشکش کو، اسلام کی پیشکش کو قبول کیا اور ایمان لائی، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کا مقام وہی بلند اور بالا ہے کیونکہ وہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے شہید مرد ہو جائے چاہے شہید خاتون ہو جائے۔ وہ جو پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، حضرت سمیہ جو حضرت عمار یاسر کی والدہ گرامی ہیں، مادر گرامی ہیں، اتنے بڑے شکنجے کے بعد، اتنے مصائب کے بعد ان کو مقام شہادت ملا، اور ابو لہب نے جو ان پر ظلم کیا اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر مرد شہید ہو جائے تو اس کو شہید کہا جائے، اگر عورت شہید ہو جائے تو اس کو شہید نہ کہا جائے، اس خاتون کا بھی وہی مقام ہے۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دین کی اصلی زبان، وہ جس کو زبان فطرت کہا جاتا ہے، فطرت کی جو لینگویج ہے، یہ تمام انسانوں میں مشترک ہے۔ فطرت کے حساب سے اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یہ زن ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، دین کا مقصد حیات طیبہ ہے۔ حیات طیبہ جس کو مل جائے، جو مقام حیات طیبہ تک پہنچ جائے، وہ فرق نہیں ہے چاہے وہ مرد اس مقام تک پہنچے یا عورت پہنچے۔ قرآن مجید میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ پہلی جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ روم کی آیت نمبر 30، یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ یعنی اگر چاہے ذکر ہو چاہے انثی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر عمل صالح کو انجام دیتا ہے اس کو حیات طیبہ خداوند متعال عطا کرتا ہے، ایسی زندگی عطا کرے گا جس کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ اور فرق نہیں ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اس کو مقام، وہ حیاتی، وہ زندگی عطا کی جائے گی۔ اور ملاک اور ارزش بھی انسانوں میں یہ نہیں ہے کہ مرد اگر کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، وہ متقی ہے، اگر عورت کرے گی تو نہیں، اور اس کی مردانگی کی وجہ سے، اس کے مرد ہونے کی وجہ سے اس کو مقام زیادہ مل جائے، اور کیونکہ وہ عورت تھی اس کو مقام کم مل جائے، نہیں، بلکہ جو ملاک اور معیار ہے انسانوں میں، اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالآخر زندگی کے اسلوب ہیں، طور و طریقے ہیں۔ اس جہان کو، اس کائنات کو اللہ نے اس طریقے سے خلق کیا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے کہ مرد بھی ہو عورت بھی ہو، تو لہٰذا اس طریقے سے اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ لیکن امتیاز نہیں ہے مرد کا مرد ہونا،
عورت کا عورت ہونا امتیاز نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی متقی اور پرہیزگار ہے وہی اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ ایک ہی جنس سے ہیں دونوں، چاہے زن ہو چاہے مرد ہو، لہذا کسی کا بھی عمل کوئی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ یہ پوری مکمل آیت آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 آپ پڑھ لیں۔ کسی کا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، جو بھی راہ خدا میں اس کو اذیت دی گئی، اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے جو خدمت انجام دی ہے، اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ملاک نہ زن ہے نہ مرد ہے، ملاک تقوی ہے، ملاک عمل صالح ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسماء بنت امیس حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ، ان کی ہمسر، جب اپنے شوہر سے حبشہ سے واپس پلٹیں تو رسول خدا کی جو بیویاں تھیں ان کے پاس آئیں۔ پہلا سوال یہ کیا، کیا یہ بتائیں مجھے، کیا خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی قرآن میں آیت ایسی نازل نہیں ہوئی۔ اسماء رسول خدا کے محضر میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے الفاظ میں کہوں، کیا عورت ہونا کوئی نقصان ہے، کوئی خسارہ ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا اس لیے کہ اسلام میں، قرآن میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کچھ مردوں کے لیے ہے۔ اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ پوری آیت دیکھیں، اسماء نے سوال پوچھا، اللہ نے جواب دیا دروا کے کہ جو بھی آپ میں سے جو مسلم مرد ہوگا اس کو بھی وہی اجر ملے گا، مسلمان عورت ہوگی اس کو بھی وہی اجر ملے گا، مومن ہے اس کو اجر ملے گا، مومنہ ہے اس کو اجر ملے گا، قنوت میں مرد ہے اس کو اجر ملے گا، قنوت میں خاتون ہے، یہ سارے، صدقہ دینے والا مرد ہے، سچ بولنے والا مرد ہے، اگر عورت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیت ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے معیار بنائے ہوتے ہیں کہ میں مرد ہوں اور میرا مقام ہے، نہیں، اسلام میں مرد حقیقت میں ہے ہی وہ جو اللہ کے قریب ہے، باقی تو سارے نامرد ہیں۔ مردانگی اور رجل ہونا وہی ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہے وہی انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور عمل کے قبول ہونے کے لیے، معیار کے لیے اور اکرام کے لیے معیار تقوی ہے، نہ مرد معیار ہے نہ عورت معیار ہے۔ اسلام نے باشرف بنایا ہے، اور باشرف فقط مرد کو نہیں بنایا، عورت کو بھی بنایا ہے، اس حساب سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں باقی اس کی جو صنف جو نازک ہے اس کے حساب سے اس کے احکامات، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کے اعمال الگ ہیں، لیکن اکرام کے حساب سے، مقام کے حساب سے، نہ مرد اس سے زیادہ ہے نہ عورت اس سے زیادہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔